وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ بحرین کا اہم سرکاری دورہ۔ وزیراعظم کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی، دفاعی، ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے شاندار استقبال پر حمد بن عیسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور دیرینہ خیر سگالی کو سراہا۔ شہباز شریف کو اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف بحرین سے نوازا گیا۔ منامہ میں قصر القصیبیہ آمد پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم کی بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم نے کہا پاک بحرین تجارت کو موجودہ $550 ملین سے بڑھا کر $1 بلین تک لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا، دوسروں کو چور کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلا مجرم نہیں، اسے لانے والے بھی شریک ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا فتنہ فساد جلاؤ گھیراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔ عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا ہے۔ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والے خود الیکشن میں حصہ لے کر ہار گئے۔ اللہ کے فضل سے جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی۔ ہمیں موروثی سیاست کا طعنہ دینے والوں کا اپنے اہل خانہ الیکشن میں کھڑے تھے۔ عوام نے نفرت کی سیاست کو مسرت کر دیا۔ عوام کو سمجھ آ گئی اب کوئی بھی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیاسی حریفوں پر کڑی تنقید، کہا کہ عوام نے ایک بار پھر خدمت کی سیاست کو ووٹ دیا۔ میاں واری میں بھی تبدیلی آ گئی۔ نون لیگ نے کبھی بھی سیاسی عمل سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ مشکلات کا بہادری سے سامنا کیا۔ تمام حلقوں میں کارکنوں نے سخت محنت کی۔ نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں۔ پی ٹی آئی کے بگوڑے بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھی پہلے ملک لوٹ کر گئے، اب اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ بٹور رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہا جرت ہے تو پاکستان آ کر سیاسی جنگ لڑیں۔ یورپ میں جی ایس پی پلس کے خلاف لابنگ غداری ہے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے سیاسی آزمائشیں دیکھی مگر وطن کے مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ پاکستانی کہلانے والے جب ملک دشمنی کریں تو وہ ننگے وطن اور غدار کہلائیں گے۔ قومی سلامتی اولین ترجیح ہے، کسی بھی صورتحال میں سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نیشنل سیکورٹی ورک شاپ کے شرکاء کا جی ایچ کیو کا دورہ، علاقائی اور داخلی سلامتی پر بریفنگ، سرحد پار دہشت گردی، ہائبرڈ خطرات، جیو پولیٹیکل چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ شرکاء کو اسمگلنگ، انسداد منشیات، خطرناک جرائم کے خلاف کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر نے کہا پاک فوج ملکی یکجہتی، سلامتی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امن، استحکام، خوشحالی کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ ایران سے انسداد دہشت گردی تعاون بڑھانا ناگزیر ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کے امن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایران پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد۔ سابق جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سینئر افسران کی شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی 40 سال عسکری خدمات پر شاندار خراج تحسین۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا موجودہ جیو اسٹریٹجک حالات میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے۔ قوم کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ افواج پاکستان مزید مستحکم بنانے کے لیے تیار ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا۔
علیمہ خان کے 10 لاکھ روپے کے 2 مشل منظور. عدالت کا 26 نومبر کے مقدمے میں تاخیری حربے استعمال کرنے پر 8 گواہوں کو 10 ہزار روپے جرمانہ. انسداد دہشت گردی. عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت. پروسیکیوٹر نے بتایا کہ کرمنل پروسیجر کے سیکشن 351 کے تحت ملزمہ عدالتی تحویل میں ہے. عدالت نے وکلا صفائی کے استدعا پر مزید سماعت 1 دسمبر تک ملتوی کر دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی الیکشن کمیشن طلبی نوٹس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور شہرناز کی درخواستیں خارج کر دی. تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کو ایبٹ آباد ہری پور جل سے تقریر پر طلبی نوٹس جاری کیا تھا. وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف کارروائی سے روکنے کی استدعا کی تھی. تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد پہلی بار نہیں ہو رہا. کچھ طاقتور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں. طاقتور لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو. عدلیہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر منگل کو اسلام آباد میں اراکین اسمبلی کے احتجاج اور 27 دسمبر کو پشاور میں بڑے جلسے کا اعلان. پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس بار انہیں گولی چلانے نہیں دیں گے. 4 اکتوبر احتجاج کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اشتہاری قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا. جائیداد کی تفصیلات بھی طلب. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی. مسلسل طلبی کے باوجود عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے. عمر ایوب کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھارتی فلم ایک دن کا سی ایم کا ذکر. چیف جسٹس کے دلچسپ ریمارک. جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج کے خلاف درخواست. دلائل مکمل کر لیے گئے. چیف جسٹس نے ریمارک دیے. سیشن ججز کے معاملات انسپیکشن ٹیم کو بھیجے جاتے ہیں. درخواست گزار پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا نوٹیفیکیشن میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا آپ کو ادب سے سمجھا دیا ہے. پھر بھی مسئلہ ہے تو لاہور ہائی کورٹ جائیں. صدر آصف علی زرداری نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل طلب کر لیے. سینٹ کا اجلاس 27 نومبر شام 4 بجے. قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا. دونوں اجلاسوں میں اہم قانون سازی کا امکان. اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت طلب کیے گئے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس 10 روز تک جاری رہنے کا امکان. مشترکہ اجلاس بھی رواں سیشن میں بلایا جائے گا. زیر التوا قوانین منظور کرائے جائیں گے. وکلا کو آئینی عدالت پسند نہیں آ رہی. ان کا کام دلائل دینا ہے. سڑکوں پر احتجاج سے عوام پریشان ہوتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئینی عدالت کا قیام 27ویں ترمیم کے ذریعے ضروری طور پر کیا گیا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سندھ میں بڑے ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. تھرکول کو ناکارہ سمجھا جاتا تھا, آج بہترین نتائج دے رہا ہے. بلدیاتی ایکٹ پر بات چیت جاری ہے. کسی دباؤ میں آ کر کام نہیں کرتے. NFC تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے. گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد ناصر نے حلف اٹھا لیا ہے. گورنر سید مہدی شاہ کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف لیا گیا. حلف برداری کی تقریب میں امیر مقام اور اعلیٰ حکام کی شرکت. 2 ماہ میں گلگت بلتستان میں انتخابات ہوں گے. نگراں وزیر اعلیٰ کا اعلان. سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے 24 نومبر کو مدت پوری کی. نگراں سیٹ اپ نے انتخابی عمل شفاف اور بر وقت کرانے کا عزم ظاہر کر دیا. کراچی میں کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف وکلا سراپا احتجاج. وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے والے راستے بند, اطراف کی سڑکیں بلاک کر دی. وکلا نے کنٹینر پر چڑھ کر احتجاج ریکارڈ کروایا. کارونجھر پہاڑ کی کٹائی کے خلاف احتجاج کرنے والے وکلا کے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سے مذاکرات کامیاب. احتجاج ختم کر دیا گیا. احتجاج کی قیادت کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز بڑائچ نے کی.
وکلا اور ہماری جدوجہد مشترکہ ہے، کینال اور پانی ہمارا بھی ایشو ہے، کارونجر کے مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کروں گا، صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی یقین دہانی۔ کراچی سرکولر ریلوے اور کراچی سکھر ہائی سپیڈ ٹرین سندھ حکومت کے اہم اہداف قرار، عالمی بینک سے دونوں بڑے ریلوے منصوبوں میں تعاون کی اپیل۔ سینئر وزیر سندھ شرشیل انعام میمن نے کہا کہ ہائی سپیڈ ٹرین سندھ کے لیے گیم چینجر ہوں گے۔ سینئر وزیر سے عالمی بینک وفد کی ملاقات، اربن موبیلٹی پر تفصیلی گفتگو۔ یلو لائن بی آر ٹی تاج حیدر پل کا ایک حصہ مکمل، دوسرا حصہ تیزی سے زیر تعمیر، منصوبے کی بر وقت تکمیل کے لیے عالمی بینک کے مزید تعاون کی ضرورت پر زور۔ عالمی بینک کے وفد کی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف۔ پاکستان کے پہلے اور منفرد اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مریم نواز کی درخواست پر بٹن دبا کر منصوبے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اٹک کی خاتون رخسانہ بی بی کو پلاٹ نکلنے پر مبارکباد۔ نواز شریف نے بھی رخسانہ بی بی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 3 مرلے کا مفت پلاٹ حاصل کرنے والے گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ قرض حاصل کر سکتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے قرض 9 سال میں 14,000 روپے ماہانہ آسان اقساط میں ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب میں صحت کے شعبے میں تاخیری کلچر ختم، کام مکمل اور وقت پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مری ساہیوال اور سرگودا کارڈیولوجی سینٹر کی کارکردگی کا جائزہ۔ اسپتالوں کی پرفارمنس رپورٹ پیش کر دی گئی۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا اپریل تک مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ سرجری تھیٹر، مشینری اور ڈاکٹرز کی بھرتی فوری مکمل کرنے کا حکم۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی اضافی فائننسنگ کی منظوری دے دی۔ فنڈ صوبہ بلوچستان میں پانی سے متعلق منصوبے پر خرچ ہوں گے۔ جدید ہائی واٹر سپلائی سسٹم متعارف، پانی کے ضیاع میں کمی اور پانی کی دستیابی بہتر بنانے کے لیے اقدامات۔ بلوچستان کی معیشت میں زراعت اہم، 60% آبادی اور اس شعبے سے وابستہ منصوبہ زرعی شعبے کے دباؤ کو کم کرے گا اور 1839 ہیکٹر بارانی اراضی میں پانی کی بہتر دستیابی، روزگار کے مواقع میں اضافہ۔ منصوبے میں جاپان فنڈ اور ہائی لیول ٹیکنالوجی فنڈ کی فائننسنگ بھی شامل۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں بڑا اضافہ۔ محکمہ قانون پنجاب نے گاڑیوں کی جرمانوں کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ تیز رفتاری پر موٹر سائیکل کو 2,000 روپے، کار کو 5,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر رکشوں اور چمچی کو 3,000 روپے، 2,000 سی سی سے زائد کی گاڑیوں اور اوور لوڈ ٹریلر کو 15,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔